جب ہم کسی ہیبٹ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ فیو راؤنڈز ہوتے ہیں جب ہم اس کو کوشش کرتے ہیں تو ہمارے برین کی سارے برین کی ایکٹیویٹی ہے. کچھ اسٹڈیز کے مطابق آ جاتا ہے کہ کوئی 100 برین کے سینٹرز ہیں جن کو کام کرنا پڑتا ہے, جس میں بلڈ سرکولیشن کو زیادہ ہونا پڑتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, مقصد کیا یہاں سے یہ جاننے کا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ بڑا ایفرٹ ٹیکنگ ہوتا ہے جب ہم اپنی ہیبٹ بناتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہم نے کبھی نہیں کی کرنے کے لیے کہا جائے, ہم تھک جاتے ہیں, ہمارا دل نہیں چاہتا, ہم ریزسٹ کرتے ہیں, ہم آگے سے کوئی نہ کوئی اپنا جواز دیتے ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ میں کیسے کروں, کیونکہ ہمارے دماغ کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے, اپنی کمفرٹ زون میں سے نکلنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ ایک ایکٹیویٹی کو کرتے رہتے ہیں تو وہ اب آپ کے بیزل گینگلیا میں رجسٹر ہو جاتی ہے. جب آپ کے وہ بیزل گینگلیا میں رجسٹر ہو گئی, اب آپ کو ذرا سی ایفرٹ کے ساتھ یہ آپ کام کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا. اس میں اکثر ڈرائیونگ کی مثال دیتی ہوں. جب آپ ڈرائیونگ شروع میں سیکھتے ہیں تو کتنا مشکل لگتا ہے نا, آپ ساری دنیا کو خاموش کراتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کچھ اور نہیں دیکھتے, آپ نے اسٹیئرنگ وہیل کو کیسے پکڑا ہوا ہوتا ہے, آپ کیسے گاڑی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, دل آپ کا دھڑک رہا ہوتا ہے. اور ایک اسٹیج آتا ہے جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کچھ سنیکنگ بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ تو فون کا استعمال بھی کر رہے ہیں, بچوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں, گھر والوں سے بھی کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ اپنی ایسی سوچوں میں ہوتے ہیں آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. ہیبٹ فارمیشن کے سلسلے میں یہ طریقہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے کہ جب مجھے کوئی کام کرنا مشکل لگ رہا ہے, اس کا مطلب ہے میرا برین ایک نیا پیٹرن ڈیولپ کر رہا ہے بیزل گینگلیا میں, تو مجھے اپنی بیزل گینگلیا کو ہیلپ کرنی ہے کہ ایک اچھا پیٹرن جو ہے وہ ڈیولپ کرے. اب ہیبٹس میں ہم کام کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے 3 ایریاز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیوز کو دیکھتے ہیں, یہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں کراتی ہوں. روٹینز کے بعد ہم اپنے لیے ریوارڈ سیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی روٹینز بنانی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ یوز کیجئے گا اس ویک میں اور آپ دیکھیں گے اسی سے آپ کو بہت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہم ہیبٹ فارمیشن کے لیے کرتے ہیں. جب ہم نے ایک ہیبٹ بنانی ہے تو ہم یہ پیٹرن یوز کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے ہیبٹس کو بریک کرنا ہوتا ہے تو ہم روٹینز پہ کام کرتے ہیں, اور روٹینز کے لیے ہم اپنی کس کو دیکھتے ہیں, کریونگز کو دیکھتے ہیں کہ میری کریونگ کیا ہے. ابھی یہ میں نے آپ کو صرف آؤٹ لائن دی ہے, میں انشاءاللہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیلز میں لے کے جاؤں گی تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہوگی. یہ یاد ضرور رکھنا ہے کہ ہیبٹس جو ہوتی ہیں یہ ہماری, یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں دس از مائی ڈیسٹینی, کہ بس جی میں نے یہ سیکھ لیا, میری قسمت میں یہ تھا سیکھنا اور میں ہوں ہی بدقسمت اور میں تو کام ہی سارے پہ غلط کر جاتا ہوں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جتنا اپنے اوپر ایفرٹ کریں گے, جتنا سیکھنے کی کوشش کریں گے, اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. سو ہیبٹس جو ہوتی ہیں ان کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں, ان کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں, ان کو ہم ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. جو ہیبٹ آپ کی بنتی ہے وہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان بنایا جسے چوائس دی ہے, اور ہم فائٹ کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی بری ہیبٹ کو اور ایک نیا پیٹرن ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیبٹس ڈس اپیئر نہیں ہوتی اور ہمارا دماغ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح کام ہے غلط کام ہے. یہ ہمارا دین ہمیں پیرامیٹر دیتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا. دماغ نے تو جو ہم نے رجسٹر کیا وہ روبوٹک طریقے سے کرتے چلے جانا ہے. اچھا, ہیبٹس کے لیے جو میں آپ کو یہ کیو, ریوارڈ اور روٹین بتا رہی تھی, تو آپ دیکھیں اس کو انڈسٹری میں, مارکیٹنگ میں کیسے کیسے استعمال کیا گیا ہے. جیسے جو ہم برش کرتے ہیں اس کا چمکتے ہوئے دانتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں کیوں کیا دیتے ہیں, کیوں یہ دیتے ہیں کہ آپ کے دانت کتنے گندے ہیں. ریوارڈ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ یہ دانت برش کریں گے ڈھیر ساری ٹوتھ پیسٹ لگا کے تو آپ کے دانت چمکیں گے, اور اس کی وجہ سے وہ ہماری روٹین میں ہمیں پھر اب وہ ٹوتھ پیسٹ اور اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آٹومیٹکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جس اشتہار میں ہمیں زیادہ دانت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم وہ والے کام زیادہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں فاسٹ فوڈ چینز کا جو ہے, ان کے جو بینر لگے ہوتے ہیں وہ دور سے نظر آتے ہیں, یہ ان کا کیو بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے منہ میں پانی آتا ہے. یہاں تک میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ میک ڈونلڈ اینڈ آئی ایم شیور باقی چینز کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس میں وہ جو اپنے فرائز کے اوپر سالٹ سپرنکل کرتے ہیں اس کی بھی انہوں نے کوانٹٹی پوری آئیڈینٹیفائی کی ہوئی کہ کس کی وجہ سے کتنی کوانٹٹی آف سالٹ پہ لوگوں کو ریوارڈنگ فیلنگ آئے گی اور وہ اتنا سالٹ استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری روٹین بنتی ہے کہ ہم اس راستے سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ گریب کر لیتے ہیں فوڈ کو. اچھا, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں لاگ ان ہم ہوتے ہیں تو ریوارڈ ہمارا کیا ہے, جو ہماری میلز یا ہماری
وہ نوٹیفیکیشنز آئی ہوتی ہیں، ہمیں بڑی اچھی فیلنگ دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بار بار اس کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے وہی بات ہے، ہم نے اپلوڈ کیا، کتنی لائکس آئیں، کتنے شیئرز ہوئے، یہ سب طریقے اس طرح سے بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اچھا، اب ہم تھوڑا سا جو ہیبٹ لوپ ہے اس کو جو سمجھیں کہ ہم نے اپنی ہیبٹس کو افیکٹو جو بنانا ہے، تو اس میں ہم نے پروڈکٹیوٹی کا، ہماری جو پرسنل کیپیسٹی ہے اس میں اس کے بیلنس کو بھی سمجھنا ہے. کیسے؟ آپ نے وہ کہانی تو پڑھی ہوگی نا، وہ جو ایک مرغی تھی جو سونے کا انڈا دیتی تھی اور ایک انسان کے پاس تھی، وہ روز ایک سونے کا انڈا لیتا تھا. تو پھر فائنلی انہوں نے کہا کہ روز ایک انڈا لینا تو بڑا مشکل کام ہے، ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کر کے اس کے اندر سے سارے انڈے نکال لیتے. ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ بھی دیکھنا ہے ٹو اسٹارٹ ود میری کیپیسٹی کتنی ہے، یعنی کیا میں نے اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد لوگوں سے ابھی ان کی کیپیسٹی بلڈ ہی نہیں ہوئی، وہ روز ایک انڈا سونے کا دے سکتے ہیں اور میں ان کو ذبح تو نہیں کر رہی، یا میں اپنے آپ کو ذبح تو نہیں کر رہی. ہر ایک اپنی پیس ہوتی ہے نا. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے عبادات میں بہت اچھے ہیں، کچھ لوگ معاملات میں بہت اچھے ہیں. ایک بچہ آپ کا پڑھائی میں اچھا ہے اور ایک بچہ نماز میں اچھا ہے. ایک بچہ حفظ میں اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے دوسرا بچہ جس کو آپ کی چاہت ہے کہ آپ اسے حفظ کرائیں لیکن وہ حفظ نہیں کر سکتا. تو کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہمارے اندر بہترین ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے جو پیارے ہیں ان کی کیپیسٹی کو کیسے بلڈ کرنا ہے. اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں جیسے بتایا جا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلایا جائے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو، رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، کیونکہ اکثر گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے یہ کر لیا تم نے نہیں کیا، تمہاری بہن نے یہ کر لیا تم نے نہیں کیا، دیکھو فلاں بچہ ایسے کر رہا ہے تم پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. یعنی ہم ہر چیز کو وہ جو ایشو بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ہم ان کو آؤٹ شائن نہیں کرتے. جیسے ایک بلینڈر ہے، اس میں اگر آپ پتھر ڈالیں گے تو وہ نہیں چل پائے گا، لیکن اس میں وہ اماؤنٹ اور وہ کوانٹٹی اور اتنا مٹیریل ڈالیں گے جو اس کو بہتر بنائے تو آپ کر لیں گے کام. ایک ڈاکٹر ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک کیپیسٹی سے زیادہ اس کو پیشنٹ دیکھنے پڑے تو اس کا بھی میٹر گھوم جاتا ہے. جب ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر بدتمیزی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک گھر کا فرد آیا ہے، ظاہر ہے اگر ایک پیشنٹ آپ کا بیمار ہے، ایک انسان آپ کے گھر کا پیارا بیمار ہے، آپ کا تو دل چاہے گا نا ہر شخص کہ ہر شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے بات کرے، اس سے پوچھے کہ مجھے بتائیں کہ میرے پیشنٹ کی کیا حالات ہیں. لیکن ڈاکٹر کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ ایک حد کے بعد وہ نہیں کر پاتا. اب جب وہ نہیں کر پا رہا تو آپ جو ہیں وہ ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ تنگ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی ڈاکٹر بڑے روڈ ہیں، فوراً جواب نہیں دیتے، کیونکہ اب وہ اپنی ڈیوٹیز کر کر کے، کام کر کر کے تھک چکا ہوا ہے. اسی طرح فیملی کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہسبینڈ کی کیپیسٹی ہے، وائف کی ہے. میں بھی پچھلے دنوں کسی کا مسئلہ تھا تو وہ میں کسی اور اپنے ساتھی سے مشورہ لے رہی تھی کہ ان کو کیا ایڈوائز کیا جائے. تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ جو صاحب ہیں وہ ان کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے، تو ان کی جو گھر والے ہیں وہ ان سے اس کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کروا رہے، اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ان کی کیپیسٹی کو سلولی پہلے بلڈ کریں گے تو پھر وہ آگے جا کے کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے بچے نماز پڑھیں. ہم کہتے ہیں ایک بچہ میرا بڑا پکا نمازی ہے، دوسرا بچہ تو پڑھنے کا نام نہیں لیتا. تو اب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیپیسٹی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، عبادات اور جو فرائض ہیں وہ تو ہم نے کرانے ہیں، ہیبٹ فارمیشن پہ بھی کام کرنا ہے. لیکن اب آپ نے ایک بچے نے تو آپ کے آٹومیٹکلی نماز پڑھنی شروع کر دی، اب دوسرا نہیں پڑھ رہا. اب آپ نے اس کو طریقے سے سکھانا ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے وہ فارمولا نہیں چل سکتا جو دوسرے بچے کے لیے چلا تھا. اسی طرح پڑھائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو جگہ جگہ یہ اپنے موزے اور چیزیں پھینک دیتے ہیں. اس کے لیے بھی اب آپ کو طریقہ سوچنا ہے کہ اس کی یہ ہیبٹ نہیں بلٹ ہوئی، اس کی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ نے پہلے دن ہی شور ہنگامہ ڈالا. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جگہ جگہ برتن پھینک دیتے ہیں، اٹھا کے نہیں رکھتے سنک میں، اور ہم پھر تڑپتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک میں ہی ہوں گھر میں جس کو مصیبت پڑی رہتی ہے، باقی لوگ تو اپنے کام نہیں کرتے. تو یہ آپ نے ہر ایک کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کون کتنی کیپیسٹی پہ ہے، اور پھر وہاں سے اس کا جو سونے کا انڈا ہے نا اس کو نکالنے کا صحیح طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں سورہ البقرہ میں جیسے آتا ہے نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
یہ تو نہیں کہا گیا کہ جو شخص اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تو آپ بہت اچھی طرح بات کریں اور جو اچھا نہیں کر رہا اس کو جلی کٹی سنا دیں. ہر شخص کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اب ہم نے چینج کیسے لانی ہے, بہت تحمل کے ساتھ اپنی سیلف گروتھ کی طرف جانا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے, اپنی نیت. جب ہم اپنی ہیبٹس پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کو اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں سورہ الملک میں آتا ہے نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل ہم نے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ اس چیز سے لیا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اسی طرح آپ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. یعنی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہیبٹس پہ اور ہم سارے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بہت کلیئرٹی سے یاد رکھنا ہے کہ ہماری کوئی ہیبٹ درست نہیں ہو سکتی. یا اگر ہم نے بہترین کام بھی کیا, آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اتنی پرفیکٹ ہیبٹس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن وہ اللہ کا امتحان نہیں سمجھتے, اللہ کی خاطر نہیں کرتے, اللہ کا تقوی ان کے اندر نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بھی کرنے والے کام ہیں وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں. سوال آ رہا ہے ہاؤ ٹو ٹیچ دیز اسکلز ٹو آور سیلز اینڈ آور چلڈرن. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے پہلے انڈرسٹینڈ کریں نا, جب آپ انڈرسٹینڈنگ آپ کی آئے گی تو پھر آپ آہستہ آہستہ بچوں کو سکھا پائیں گے. تو چلیں آج ہم ہیبٹ لوپ پہ کام کرتے ہیں کہ ہم نے کیو, ریوارڈ اور روٹین کو سمجھنا ہے, اور اسی چیز پہ اگر آپ اس ہفتے میں کام کریں تو آپ دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا. یہ والے ڈائیگرامز آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی بڑی آسانی سے مل جائیں گے. جیسے آپ ہیبٹ لوپ لکھیں گے, امیجز پہ جائیں گے, یہ سب وہاں پہ موجود ہیں. اچھا, جب ہم نے ہیبٹ کو کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں 3 ایریاز پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کام کرنا ہے. کیو پہ کام کرنا ہے, ریوارڈ پہ کام کرنا ہے, اور روٹین پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں ہم کوئی ایک ہیبٹ لے لیتے ہیں. خواتین ہیں زیادہ اس فورم پہ تو چلیں ہم وزن کم کرنے کی سب کی ایک وہ جد و جہد رہتی ہے. میں دیکھ لیتی ہوں ہیلدی ایٹنگ ہم کر لیتے ہیں, یا وزن کم کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی فیملی میں, آج کل جنک کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا, ہم اپنی فیملی میں ہیلدی ایٹنگ پیٹرنز کی ہیبٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے لیے آپ کے پاس 5 کیوز ہوتے ہیں, 5 ایریاز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک بھی یوز کر سکتے ہیں, ان میں سے ملٹیپل بھی یوز کر سکتے ہیں, تو جتنا بھی آپ چاہیں اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے ٹائم. اب اگر ہم نے فرض کریں کہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کی بات کریں, اب آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہ کون کون سے ایسے اوقات ہیں جو جنک کے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں, اور آپ نے اس کی پلاننگ پہلے سے کرنی ہوتی ہے. مثلا میرے پاس ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں, کل ہی ایک مدر آئی ہوئی تھی, ان کا 2 سال کا بچہ, اور وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ بچہ کچھ نہیں کھاتا. جب میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کے ڈسٹینس سے آئے تھے. یعنی ان کو آنے میں, جانے میں اور چیک کروانے میں تقریباً گھر پہنچنے تک 2 گھنٹے لگ جانے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ راستے میں بچے کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے؟ انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں لے کر آئے. اب آپ دیکھیں اگر وہ بچے کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے, اب وہ جب میڈیسن لینے اسٹور میں جائیں گے تو بچہ وہاں پہ جنک مانگے گا, چاکلیٹ لے لے گا, چپس کا پیکٹ لے لے گا, فزی ڈرنک لے لے گا, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آبویسلی اب وہ پھر گھر جائے گا, پھر کچھ نہیں کھائے گا کیونکہ اس نے جنک سے اپنا پیٹ بھر لیا. تو ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے اوقات ہیں جو ہمارے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جنک میں پڑ جاتے ہیں. مثلاً آپ کو پتا ہے کہ جی گھر میں بچے کوئی سیلیبریشن کر رہے ہیں, ویکینڈ ہے, بور ہو رہے ہیں, اور اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہم نے اب جنک کھانا ہے, تو آپ پہلے سے ان کو کوئی ایسا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور ایسے کریں گے. دوسری چیز پلیس ہوتی ہے کہ آپ جیسے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر یا وہاں بیٹھ کر آٹومیٹیکلی آپ کو کوئی وہ جنک کی یاد آتا ہے, ہیلدی فوڈ نہیں یاد آتی, آپ کے لیے ٹریگر بن جاتا ہے کہ آپ غلط کام کریں. یا اس کو آپ اس طرح سے بھی ہیلدی طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ بیٹھ کر آپ ہمیشہ ہیلدی کھانا کھاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں کچھ عرصہ پہلے اپنے ویٹ کو ذرا مینیج کرنا چاہ رہی تھی تو میری کئی دفعہ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے, کپ آف کافی اور ساتھ ہی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن, تو پھر وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ یا براؤنی آ جاتی ہے, چاکلیٹ کیک آ جاتا ہے, یا کوئی ایسا برگر آ جاتا ہے, وہ سب انہیلدی ہوتا ہے. تو پھر میں نے 1-2 جگہ آئیڈینٹیفائی کی اور میں پھر وہیں بیٹھتی تھی اور میں وہاں بیٹھ کے صرف سیلڈ منگواتی تھی. دوسرا انسان جو مرضی کھائے لیکن میں سیلڈ لیتی تھی. اس سے میں نے دیکھا کہ میرا جو پیٹرنز تھے وہ بہتر ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح پرسن, آپ چاہتے ہیں کہ ہیلدی ایٹر آپ بنیں اور آپ رہتے ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو ایکسیسو جنک کھاتا ہے,
تو آپ کا کبھی بھی وہ انفلوئنس جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ سے وہی غلط چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے. آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو ہیلدی ایٹنگ یا ہیلدی کام کرتے ہیں. چوتھی چیز ہوتی ہے ٹاسک، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنا جو آپ کو پھر اس ہیلدی چیز کی طرف لے کر جائے. مثلاً آپ لوگ مل کر گھر میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ مل کر کوئی چیز بناتے ہیں، کچھ پرفارم کرتے ہیں، تو اس سے جو ہوتا ہے ٹاسک آپ ایسا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی ہیلدی ایٹنگ اور ہیلدی سارے پیٹرنز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیلنگز، یعنی جب آپ ایوری ڈے اپنے آپ کو ویٹ کر رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا میرا ویٹ کم ہو گیا، آپ کے کپڑے جو ہیں آپ کو لوز ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ پھر فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کی اوور آل ایک ہیلدی ایک روٹینز بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں. ایون جیسے نماز کے لیے اگر ہم دیکھ لیں، مثلاً ٹائم پہ آپ نے اپنا کوئی ٹائمر لگایا، اس ٹائم پہ آپ پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نمازی ہوں. جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہاں آپ سارا کمپلیٹ اس کو ایک بہت اچھی جگہ بناتے ہیں، پلیئربل چیز رکھتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ آپ کوئی ٹاسک ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے 5 نمازیں پڑھی تو پھر میں نے اس کے بعد یہ ایک اور ہیلدی ایکٹیویٹی کرنی ہے. پھر آپ اس کے ساتھ اپنی فیلنگز، آپ کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے کہ ہاں الحمدللہ یہ چیزیں مجھے کتنا فائدہ دے رہی ہیں. تو اس سے آپ کو نا بہتری محسوس ہوتی ہے. تو یہ 5 ٹریگرز ہوتے ہیں. ان 5 ٹریگرز کو ہم نے ہیبٹ فارمیشن میں یوز کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، دوسرا کام ہم کرتے ہیں ریوارڈ سیٹ کرتے ہیں. ریوارڈ کے لیے آپ نے ریوارڈ چوز کرنا ہوتا ہے. ایکچولی ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وی لیو ان دوز ٹائم جہاں پر ہم نیڈز اور وانٹس کے فرق کو سمجھتے نہیں. ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری صرف بیسک ضروریات پوری ہوتی تھیں اور جب ہم سارے کام اپنے اچھے کرتے تھے تو پھر ہمیں تحفے کے طور پہ کوئی چھوٹی سی چیز ملتی تھی. لیکن اب تو یہ کہ صبح سے شام تک اماں ابا بچوں کی ساری شاپنگ کر رہے ہیں، بچوں کی وانٹس، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، سب کچھ پورا کر رہے ہیں. ہم اپنی بھی وانٹس ہر وقت پورے کر رہے ہوتے ہیں. چلو جی یار مال چلتے ہیں، آج یہ خریدتے ہیں. اچھا جی وہ سیل سیزن آیا، چلو جی یہ لیتے ہیں. کلوزٹ میری بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے رکھنے کی، لیکن نہیں جی نہیں، پھر میں نے جا کر 5 چیزیں اور خرید لی ہیں اپنے لیے. یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں لیتی چلی جا رہی ہوں. تو پھر آپ کی ہیبٹ فارمیشن کیسے ہوگی؟ آپ کو اپنی ہر چیز کو، ونٹر شاپنگ، سمر شاپنگ، مثلاً آپ کو ایون ہینڈ بیگ چاہیے نا اپنے لیے، تو آپ اپنی کسی ہیبٹ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کریں کہ یہ میری ہیبٹ ہے جس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس پورے مہینے میں اپنے سارے کیوز کو سیٹ کر کے اس کے اوپر ہیبٹ پہ کام کروں، اور جب میں نے اس پورے مہینے میں یہ کام کر لیا نا تو I will reward myself by buying this bag. اچھا، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریوارڈ سے زیادہ پنشمنٹ پہ لگے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اتنی سزائیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو اتنی پینلٹیز دیتی ہوں لیکن پھر بھی مجھے حاصل نہیں ہوتا، اور پھر اتنے گلٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں شاید ہوں ہی منافق اور میں شاید ہوں ہی بہت بری. لیکن ہم اپنے آپ کو ریوارڈ سے جگہ نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے، چوز کرنا ہے اپنے ریوارڈ. جیسے میں ایک صاحب کو ملی تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ مجھے نیا فون لینا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیوں نہیں لیا نیا فون؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر کمل وہ میں نے نا اپنے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، جب میں نے وہ اچیو کر لیا نا تو پھر میں نے اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے نئے فون سے. حالانکہ ہی واز دا کائنڈ آف پرسن جو کھڑے کھڑے 3 بہت ایکسپینسو فون بھی خرید سکتے ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ وی نیڈ.